ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا، ایک دفعہ صرف، کہ ایک اویس کرنی ہے، یہ صحیح مسلم ہے، ایک دفعہ نکلا ایک اویس کرنی ہے۔ کرن کی شاخ ہے مراد، اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، باپ کا نام عامر ہے، اویس بن عامر کہلاتے ہیں، برس کے نشان تھے۔ یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں۔ کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں، اور یاروں کو ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے، محبوب کو پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کر ہوتا ہے۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، کتنی مزے کی بھیک ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی، او دیکھو نا روزے دے دوالے نے غلام دیا ٹولیاں، وہ ایک پہ سن دے کروڑا دیاں بولیاں، اور بڑی امید ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر، ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے، کرن کا ہے، مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی، اس سے تعلق رکھتا ہے، ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، غلاموں کی، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ، برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، درہم کے مطابق نشان ہوگا، ماں کا فرما بردار ہے۔ اور حضور نے فرمایا عمر، اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہوگی نا تو اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ بس طے کر لیا حضرت عمر نے، جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو، اویس کو جانتے ہو، جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے، حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی۔ اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے، کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے، مراد کی شاخ سے ہیں، یہ چہرے پر نشان ہے، ماں کے فرما بردار ہیں، کہاں؟ کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس بن عامر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا کرو نا، اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا، حضور نے کرو نا دعا، ہم نے تو طے کر لیا۔ ایک نقشہ محبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا، ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا، ایک دفعہ کہا تھا وہ آئے گا، بس پھر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤں دے گزر گئی۔ ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام، پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو، دعا کرائی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے نا 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 نا، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے، میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں، اسی کسی دے کچھ نہیں جلگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بس کونے میں پیچھے، ہم کوئی اسٹیج کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی نعروں کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی تصویروں کے شوقین، تو پیچھے بیٹھنا، بس کسی کو نظر آئے نہ آئے۔ عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ نظر میں ہیں۔ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جب ان کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے کی نظر میں آئے چاہے۔ حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا، ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا، تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہ حضور جانتا تو ہوں، اویس بن عامر کو جانتا تو ہوں، حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا، وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا۔ یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں؟ کہ نہیں آپ کریں۔ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ کریں؟ کہنے لگے نہیں آپ کریں۔ تو حضرت اویس سمجھ گئے، کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا
اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے، کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی دوڑے آئے، جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ یہ تو داتا صاحب کی بات ہے۔ اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا، ان دونوں کا سوال ہے، یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں۔ باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں، کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا۔ تو خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں، لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی، ان رستوں میں رہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی۔ اماں بوڑھی تھی، ایک ادھر دیکھو میری طرف، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا۔ حضرت اویس کرنی، یہ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان کو سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ تب وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا، امام شورانی کے جملے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضور کرم کرنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں۔ محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل سکے نا تابی بنے، وہ سیابی نہیں بن سکے، تابی، وہ تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا،
ढूंढने भी उसे निकला जिसे किसी ने नहीं ढूंढा और जो कभी किसी को नहीं मिले। हजरत अवैस करनी, ये फिक्रा किसी दरवेश ने ना हजरत अवैस करनी के लिए कहा है। ये फिक्रा पूरा फिट उन्हीं पे आता है, असी किसी दे कुछ नहीं जलाते ते ना कोई साडा दर्दी, कोई जराना नहीं, कोई दोस्ताना नहीं। हजरत वैसे करनी का मजार भी कन्फर्म नहीं कि किधर है। बस असी किसी दे कुछ नहीं लगते, क्या जरूरत है। बस ठीक है, अपना जो है अंदाज सारे जमाने से अलग करके रखा उन्होंने, अलग थलग। हजरत ख्वाजा वैस करनी को ढूंढते ढूंढते कहते मैं गया, कर्म गया। धर्म भी नहीं, ये दादा साहब ने इसको लिखा है। फरमाते मैं गया तो मुझे लोगों ने कहा वो तो आज करने चले गए। कहते जब मैं मक्के गया तो मैंने लोगों से पूछा वैस करनी आए थे, कहने लगे हम तो नहीं जानते। ये तो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जिनकी तस्वीरें ज्यादा निकलती हैं तो जिनकी वीडियो ज्यादा होती है तो लोग ज्यादा जानने लगते हैं, वरना रब करीम के बंदे तो छुपे हुए, चक्कर में पड़े ही नहीं। कौन अवैस करनी? उन्होंने कहा कि हजरत अवैस करनी, चेहरे पर बर्स के दाग हैं, कमजोर सा वजूद है, दाढ़ी ज्यादा घनी नहीं। जब हालात बताए तो कहने लगे इस तरह का एक शख्स आया था, उसने तवाफ किया था। पहले भी दुनिया करती है, पर जब उसने किया है ना तो उसके तवाफ ने वो खुद भी रोया है और भी बड़े रोए हैं। वो जब हजरे अस्वद पे आया है तो रंग बदलता देखा है। कहा वो किधर गए? कहने लगे पूरा नहीं पता, इतना जरूर खबर है कि उनके अंदाज बताते थे कि अब मदीने जाएंगे। जनाब हरम बिन हयान कहते हैं फिर मैं मदीने गया, मैंने ख्वाजा अवैस को ढूंढा। मैंने कहा यार मैंने हजरत ख्वाजा अवैस करनी को मिलना है, किसी ने बताया है कि वो मदीना शरीफ आए। तो लोग कहने लगे हम नहीं जानते वो कौन है। लेकिन ना दुनिया जान गई, दुनिया में बड़ा कुछ हो गया, बाई नेम लोग जानने लगे, होटलों पे पहचानने लगे, सड़कों पे पहचानने लगे। लेकिन बात तो ये है कि जिनको पहचानना चाहिए अगर वो पहचान लें फिर तो बड़ी बात है, फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर वहां ही पहचान ना हो सके तो फिर तो मामला बड़ा अलग सा है ना। अजीज भाई, हजरत ख्वाजा वैस करनी के बारे में पूछा तो मदीना शरीफ के जायरीन और वहां के मकामी लोग भी कहने लगे कोई नहीं पता, हम नहीं जानते, मिले ही नहीं। तो कहा बारीक सा वजूद है, पुराना सा लिबास है, बरस के दाग है, चेहरे पे दाढ़ी ज्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं बिठाते। और फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती हैं पलकें, सुना है उनकी पलकें भीगी रहती हैं। मैं 2-4 दिन पहले किसी से सुन रहा था शेर, उसने कहा था एक बारी मेरी अखियां तो उन्होंने अथरू पूंजे सा हुण चस्का पै गया रोने दा, हर वेले या होजारी है। कहते हैं कि वो इस तरह की उसकी कैफियत है। कहते हैं मैंने कहा यार वही तो अवैस करनी थी, किधर गए? कहने लगे कोई खबर नहीं, जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज ही निराला था। सिसकियां और आहें निकल गई उस शख्स की जब वो मदीने आया। हजरत हरम बिन हयान कहते मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक में आया तो नहरे फुरात के किनारे एक कमजोर से आदमी को रेत के टीले पर बैठ के वुजू करते देखा। कहते जब उनका वुजू मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो कहते उन्होंने चेहरा नहीं फेरा, वहीं बैठे बैठे कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान, या हरम बिन हयान वालेकुम अस्सलाम। कहते मैंने कहा कि मन अंत आप कौन है? तो कहने लगे वही हूं जिसे तुम मक्के और मदीने ढूंढता रहा। तो कहते मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बड़ा खूबसूरत जुमला है, अल्लाह करे आपको ये याद रहे, सबक कभी ना भूलना, ये सबक कभी ना भूलना। बाबा साहब के मजार पे गए तो खाली आ गए, दादा साहब गए तो खाली, ऐसे चले गए। हम फारिग लोग थे, कोई काम नहीं था कि बाबा फरीद की गलियों में घूमते रहे। हम फारिग थे कि 2-2 बजे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जालियों के सामने खड़े रहे। हमको पत्थर चाटने वाले लोग थे कि आधी आधी रात बीत गई और हम बुजुर्गा ने कलमा वाला शरीफ खड़े रहे। ये कैसे हो गया कि मुहद्दिस आजम के मजार पे खड़े रहे? ऐसे ही कोई बात थी? हजरत वैसे करनी बोलकर फरमाने लगे, कहने लगे क्या कहा तूने कि मैं तुझे कैसे जानता हूं? फरमाने लगे तू मुझसे प्यार करता है, आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये रूहों का रिश्ता है, ये खता नहीं जाया करता। आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह को ये जानती है। ये कैसे हो गया? कोई ऐसे लोग थे, तू इतनी जगह मुझे तलाश कर आया और मैं तुझे जानू ना, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तू ढूंढता रहा गली गली और मैं कहूं कि मैं तुझे जानता नहीं। फरमाया हरम बिन हयान में, हाँ मैं दुआ करता हूं अल्लाह की बारगाह में कि रब करीम मुझे और तुझे जन्नत में इकट्ठा कर दे। कहते जब उन्होंने ये दुआ की तो वो चल पड़े। मैंने कहा हुजूर कहां जा रहे हो? फरमाने लगे मेरा पीछा ना करना, मैं किसी और मंजिल का मुसाफिर हूं और जिस रास्ते मैं चल रहा हूं ना उन मंजिलों पे साथ नहीं किसी को लिया जाता। ये मेरी अपनी जाती मंजिल है, इसमें पांव पे छाले जरा सख्त होते हैं। हर आदमी का काम नहीं यहां चलना, तो मुझे तन्हा रहने दे और मुझे अपनी मर्जी से चलने दे।
کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس انہیں جدوجہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی, تجھے پہچان لیا, تیرے ساتھ بات کر لی, ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے, بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں, صالحین کا پیار, نیک لوگوں کی محبت, صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے, برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں, ہوتے ہیں, لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے, نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے, ان کا پیار چھوڑ دیں گے, ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے, ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے. ایک بات ازرائے محبت ہے, کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے, کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ, بڑے تگڑے آدمی, جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا, اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے. پاک پتن شریف گئے, وہ باب جنت سے گزر کے آئے. باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا, گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے, جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا. یہ مانا کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا. ہاں وہاں سے گزر کے آئے, سچی توبہ کرے, بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے, اللہ اس کی اسے برکت عطا کرے گا. فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا, رش بڑا تھا, اس کے ایام تھے, تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے, تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی, کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں, یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی, مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف. تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت, وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ, لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے, گزر گیا ہوں وہاں سے. تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگے. کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے, پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی. تنزیہ, انہوں نے کہا تنزیہ. تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا, جواب دار جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا. میں نے کہا مولانا کیوں, آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی, یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک, تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی, تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی. کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے, اگلی بھی پڑھ لینی تھی. حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث, یہ نہیں نظر سے گزری. تو کہتے ہیں وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے, کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے. تو میں نے کہا آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے, آپ پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے, اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا. تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا, ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا. ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا, اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں. تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں, اللہ کے بندوں کا پیار ہو کبھی نہ چھوڑیں. کسی بزرگ کا ذکر ہو, کسی صحابی کی بات ہو, اہل بیت نبی, حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام, اللہ کے انبیاء کی محبت, ان کی تعظیم, ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں, اس کو جگہ دیں. گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا, وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے. اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے. محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے. صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے, بادشاہوں کے. ان لوگوں کو پیار تھا تو